محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، محترم سامعین کرام، ایمان اللہ کا سب سے بڑا احسان اور انعام ہے جو اللہ اپنی معرفت کی شکل میں انبیاء کے واسطے سے انسانوں کو دیتا ہے۔ ایمان یقین کا نام ہے، اعتماد کا نام ہے، ماننے کا نام ہے۔ ایمان انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کے ذریعے سے اللہ کا جو تعارف کرایا جاتا ہے اور نامعلوم چیزوں کے بارے میں جو قطعی طور پر یاد دہانی کرائی جاتی ہے، آگاہی کرائی جاتی ہے، وہ ایمان کے شعبے اور ایمان کی قسمیں ہیں یا ایمان کے حصے ہیں۔ اللہ پر ایمان، اللہ پر یقین انسان کے اندر سے شک کو دور کرتا ہے، بے اعتمادی کو ختم کرتا ہے، بے ثباتی کو ہٹاتا ہے، بے یقینی کی کیفیت سے اس کو نکالتا ہے، اور جس کے نتیجے میں انسان ایک ثابت قدم بنتا ہے، راستے پر مضبوطی کے ساتھ جمنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، ہمت پیدا ہوتی ہے، مقابلے کی صلاحیت آتی ہے، مشکل حالات کو فیس کرنے کی اس کے اندر پاور پیدا ہو جاتی ہے، دشواریوں سے گزرنے کی راہ پیدا کرنے کا سلیقہ اس کے اندر آ جاتا ہے، ہر چیز کو اللہ کی طرف محول کرنے کا یقین پیدا ہو جاتا ہے، ہر ظاہری چیز کے پیچھے اللہ کے ہاتھ کو وہ دیکھنے لگتا ہے، ہر قسم کے حالات کی گردش کو اللہ کے نظام کائنات سے جوڑ کر وہ سمجھتا ہے۔ یہ ایمان کے وہ لازمی تقاضے ہیں جو ایمان کے تناسب سے انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ جس قدر ایمان یقین والا ہوگا، پختہ ہوگا، مضبوط ہوگا، راسخ ہوگا، ثابت ہوگا، اسی قدر انسان کے اندر یہ تمام باتیں پیدا ہوں گی جن کی طرف میں نے اشارے کیے ہیں۔ عزیز دوستوں، ایمان نا امیدی کو ختم کرتا ہے۔ نا امیدی اور مایوسی کی جو کیفیت اور بیماری ہے، یہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا روگ ہے اور انسان کی شخصیت کا سب سے بڑا گھاگ ہے۔ اگر کسی کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کرنا ہے یا اس کو ختم کر دینا ہے، ڈسٹرائے کرنا ہے، تو اس کے اندر نا امیدی کا ایلیمنٹ اور عنصر اگر پیدا ہو جائے تو وہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے جو ایک بری شخصیت، ناکام شخصیت کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ کامیابی کے لیے امید بہت ضروری ہے، یقین بہت ضروری ہے، بھروسہ بہت ضروری ہے، اعتماد بہت ضروری ہے۔ اب اس اعتماد کو صحیح جگہ پر رکھ کر سمجھنا، اس اعتماد کو اس ذات کے ساتھ جوڑ کر دیکھنا جو ذات ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتی ہے، ایک ایمان والے کے کامل ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ میں یہ جو بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اس سلسلے میں کچھ تفصیل آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، وہ ان حالات کے تناظر میں ہے جو آج امت دیکھ رہی ہے، یہ جن حالات میں آج امت گزر رہی ہے، جن مسائل سے دوچار ہے۔ اس میں ایک نقطہ نظر یہ ہے، یہ ایک سوچ جو پیدا ہوئی ہے، پیدا ہو رہی ہے اور زیادہ خطرناک انداز میں پیدا ہونے کے امکانات ہیں، وہ نا امیدی کی ہے۔ حالات تو سدھرتے ہی نہیں، مسائل تو حل ہوتے ہی نہیں، امت کو جتنا کچلا جا رہا ہے، جتنا پیسا جا رہا ہے، جتنا دشواریوں کا شکار کیا جا رہا ہے، جتنے حالات خراب سے خراب تر کیے جا رہے ہیں، جو مسائل نئے سے نئے لائے جا رہے ہیں، امت کو زدوکوب کیا جا رہا ہے، ذہنی طور پر تناؤ کا شکار کیا جا رہا ہے، ان کا ناطقہ بند کیا جا رہا ہے، زمین ان پر تنگ کی جا رہی ہے، ان کے لیے جو دشواریاں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، یہ ایک سوچ یہ پیدا کرتی ہے جس کو نگیٹو سوچ کہتے ہیں
کہ حالات نہیں بدلیں گے، کیسے بدلیں گے، دوسری طاقتیں اتنی مضبوط ہیں، ہم اتنے کمزور ہیں، ہمارے اندر کیسے صلاحیت پیدا ہوگی کہ ہم اس کو گزر جائیں، اس پہ فوقیت حاصل کر لیں، غلبہ حاصل کر لیں۔ یہ ایک سوچ ہے جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی قوم کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے کچھ ظاہری اسباب ہوتے ہیں جو پریشانیاں و تناؤ ہوتا ہے اس کا نتیجہ ہوتا ہے، کچھ پروپیگنڈا اور ایسا پری پلان طریقے پر ذہن سازی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں کوئی قوم مردنی کی اس کیفیت تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ ہوپ اور امید کھو بیٹھتی ہے۔ یقین رکھیے مسلمانوں کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یہ امت پریشانیوں، مصیبتوں اور ظاہری ناکامیوں کے ملبے کے اندر سے زندہ ہو کر نکلی ہے۔ یہ ہمارا یقین ہے، یہ تاریخی حقیقت ہے، اور امت نے سخت ترین حالات دیکھے اور اس کا سامنا کیا ہے، جن میں بہت سنگینی کے ساتھ تاریخ میں جس کا ذکر ہوتا ہے وہ تاتاریوں کا حملہ ہے۔ تاتاری جو چائنا اور چین کے مشرقی اور مغربی حصے سے نکل کر آگے بڑھتے ہوئے فارس اور ایران کے راستوں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ کر وہ عراق اور بغداد تک پہنچے تھے، وہاں پہ انہوں نے جو مسلمانوں کا جو کیپٹل تھا، جو عباسی حکومت کا جو دارالسلطنت تھا، اس کو تاراج کر دیا تھا۔ لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کا خون بہا تھا، اور مسلمانوں پر ان کی ہیبت، ان کا ڈر، ان کا خوف اس قدر بیٹھ گیا تھا کہ یہ کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ مسلمان اب دوبارہ اٹھ سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کا تو خیال یہ ہو گیا تھا، اور لکھنے والوں نے یہ بھی لکھ دیا کہ لگ ایسا رہا تھا کہ اب یہ آخری دنیا کا وقت ہے، قیامت سامنے ہے، اب اس کے بعد قیامت قائم ہونے والی ہے، پورے مسلمان ختم کر دیے جائیں گے اور اس کے بعد پھر قیامت آ جائے گی۔ یہ سوچ اور یہ ذہن اس قدر ہولناک حملوں کے نتیجے میں بنا تھا جو تاتاریوں کے ذریعے سے کیے جا رہے تھے۔ علاقے کے علاقے برباد کر دیے گئے، پورے مسلمانوں کو اجاڑ دیا گیا، پوری حکومت کو تہو بالا کر دیا گیا، آدھی دنیا پر حکومت کرنے والی عباسی سلطنت کو تہو بالا کر دیا گیا، تاراج کر دیا گیا، بادشاہوں کو غلام بنا کر گلیوں میں روندا گیا، گھسیٹا گیا، اور اس کے بعد حال یہاں تک پہنچا کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا کہ اگر تم سے کوئی کہہ دے کہ تاتاری شکست کھا گئے ہیں تو یقین نہ کرنا، لیکن اگر کوئی کہے کہ آسمان زمین بن گیا ہے، زمین آسمان بن گئی ہے تو یقین کر لینا۔ یہ جو ظاہری قطعی چیزیں ہیں ان میں رد و بدل ہو سکتی ہے، لیکن تاتاریوں کی ناکامی کی کوئی امید یا کوئی ادنا سی کرن بھی نظر نہیں آتی ہے۔ حال یہ ہے، تاریخ میں لکھا گیا کہ اگر تاتاری حملہ آور ہوتے تھے کسی علاقے میں تو وہاں کے لوگوں کو، مسلمانوں کو لائن میں کھڑا کر دیتے تھے اور ان پر حملہ کرنے کے لیے ایک لائن سے سب کو قتل کیا کرتے تھے۔ کبھی اسلحہ نہیں ہوتا تھا، اسلحہ ختم ہو گیا ہوتا تھا، یا لشکر میں کسی اور جگہ ہوتا تھا تو وہ تاتاری آ کر کہتا تھا کہ تم اپنی جگہ سے ہلنا نہیں، میں تلوار لے کر آتا ہوں اور تیری گردن اڑاؤں گا۔ تو اس شخص کی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ بھاگ سکے۔ اس قدر ہیبت، ڈر، خوف کی کیفیت طاری کر دی گئی تھی ان جنگجو اور جنگلی حملہ آوروں کے ذریعے سے، جس کا سامنا کرنے کی ہمت مسلمان کھو چکے تھے۔ لیکن یہی لشکر شام پہنچا۔ ظاہر بیبرس جو وہاں کا بادشاہ تھا، اس کی قیادت میں جب علماء کے ساتھ جڑ کر ایمانی ولولہ انگیزی کے ساتھ، جہاد اور شہادت کے جذبے کے ساتھ قوم اٹھی تھی، امت کھڑی ہوئی تھی، تو پھر شام کے دروازے پر تاتاریوں کو روک دیا گیا تھا۔ وہ اس سے آگے نہیں بڑھے اور وہاں پر وہ مسلمانوں کے سامنے جھکے، آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھ سکے۔ اس کے بعد یہی قوم جو اس قدر ہیبت ناک انداز میں پورے مسلم امپائر کو نگل گئی تھی، پورے مسلم امپائر کو کھا گئی تھی، وہ قوم امت کی نگہبان بن جاتی ہے۔
اسلام کی نمائندہ بن جاتی ہے، اسلام کی پاسباں بن جاتی ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، بت کدوں سے نکلنے والے مسلمانوں کے قاتل، تاریخ کے سب سے ہولناک اور درندہ صفت انسان اسلام کے نمائندہ بن کر سامنے آئے اور اسلام کے محافظ بنے، اور اسلام کی حفاظت کے لیے ان کی تاریخ ہندوستان میں بھی سنی گئی اور اس کے قدم یہاں پہ بھی آئے۔ پوری ترکی کے علاقے کو، عثمانی خلافت کو ازسر نو تعمیر کرنے والے انہی کی نسلوں سے نکلنے والے لوگ تھے۔ جو عثمانی امپیرر تھا، عباسی حکومت کے بعد جو ایک گیپ ہوا، اس کے بعد جو عثمانی سلطنت جو 600 سال تک تقریباً ترکی کے دارالسلطنت استنبول کے اندر سے پوری اسلامی سلطنت، اسلامی دنیا پر حکومت کرتی رہی، وہ انہی تاتاریوں کی نسل اور انہی کی شاخوں سے نکلنے والے تھے۔ اور آپ کے ہمارے ہندوستان میں، بر صغیر میں جو مغلز آئے، وہ مغل بھی انہی کی نسل سے تھے، یا انہی کے بھائی اور انہی کی نسلی تعلق رکھنے والے لوگ تھے، جنہوں نے سینکڑوں سال ہندوستان پر حکومت کی ہے۔ یہ ہندوستان کی تاریخ، دنیا کی تاریخ، پورے عالم کی تاریخ تاتاریوں سے جوڑ کر جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک عجیب چیز سامنے آئے گی کہ اللہ جس قوم سے جب کام لینا چاہتا ہے وہ کام لے لیتا ہے۔ اللہ کسی قوم کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے اسلام کو بھیجا ہے اور اسلام سے لوگوں کی زندگی کو جوڑا ہے۔ اگر ہم اسلام کے نمائندہ بن کر وہ قوم کے طور پر سامنے آئیں گے جو اللہ کے دین کے تحفظ اور اللہ کے دین کی نصرت اور مدد کے لیے اپنے کو پیش کرتی ہے، تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ اور اگر ہم نے اس رشتے کو توڑا تو اللہ ہمارے اوپر دشمنوں کو بھی مسلط کرتا ہے، ہمیں آزماتا بھی ہے اور ہمیں دشواریوں کا شکار بھی کرتا ہے، اور ہمیں بربادیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ پھر اللہ کو جس سے جب کام لینا ہوتا ہے اللہ کام لے لیتا ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد اپنے اصل مشن پر آنا چاہیے، اپنے صحیح کام اور دعوت پر قائم ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر ہماری زندگی ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے ایک پس منظر رکھا، ایک سیاق رکھا، وہ اس پہلو سے ہے کہ نا امیدی کفر ہے۔ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی صرف کافروں کو ہو سکتی ہے۔ جس کے اندر کفر ہوگا وہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو سکتا ہے۔ جس کے اندر ایمان کا ذرا نور ہوگا اسے اللہ کی رحمت سے مایوسی کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ایمان والے کا ایک بنیادی لازمہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے کنیکٹ رہ کر، اللہ سے جڑ کر، اللہ پر پورا یقین رکھتے ہوئے تمام حالات کے اندر اپنے کام کو، اپنے مشن کو جاری رکھتا ہے۔ اگر وہ ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر کر سکتا ہے تو اس میں کوتاہی نہیں کرتا ہے۔ اگر وہ پانی کا ایک قطرہ بھی اپنی چونچ سے ڈال سکتا ہے تو وہ ڈالنے سے گریز نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ اتنے بڑے صحرا میں میرا ایک قطرہ کیا کام کرے گا، اتنے بڑے خشک دریا میں میرا ایک قطرہ کہاں سے تری لائے گا۔ وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ خشک سوتے کے اندر میرا ایک دانہ کیا کام کرے گا۔ وہ جو کر سکتا ہے اس کو کرتا ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑتا ہے، اللہ سے بدلے کی امید رکھتا ہے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان والے کا کام اور مشن۔ جیسے بھی حالات ہو جائیں، ہمارے اوپر، ہمارے سینوں پر، ہماری گردنوں پر تلواریں بھی اگر کھڑی ہو جائیں تو ہم اپنے مشن اور اپنے کام سے ذرا بھی پیچھے ہٹنے کو قبول نہیں کر سکتے۔ جب تک یہ اعتماد، یہ یقین، یہ بھروسہ، یہ اللہ کی ذات پر توکل اور یہ اپنے مشن سے لگاؤ اور یہ اللہ کے دین کے لیے فداکارانہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا، حالات نہیں بدلتے ہیں۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ
الف لام میم. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ وہ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، انہوں نے ایمان کا اعلان کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں. اس کہنے کے بعد، اس بول کے بعد، اس دعوے کے بعد، اس نعرے کے بعد، اس اظہار کے بعد ان کو خالی چھوڑ دیا جائے گا؟ ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کو تپایا نہیں جائے گا، ان کو کسوٹی میں تولا نہیں جائے گا، کسوٹی میں پرکھا نہیں جائے گا، ان کو ترازوں میں تولا نہیں جائے گا؟ ہم نے ان سے پہلے کی قوموں کو بھی تولا ہے، جانچا ہے، پرکھا ہے، ان کا بھی ٹیسٹ اور امتحان لیا ہے، تاکہ یہ بات کھل کر سامنے آ جائے کون سچے اور کھرے ہیں اور کون کھوٹے اور جھوٹے ہیں. یہ صفوں کے اندر اللہ کی طرف سے تصفیے کا کام کیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے غلط اور صحیح کو الگ کرنے کا کام کیا جاتا ہے. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. جو مصیبتیں آتی ہیں ان کے اندر اللہ ایمان والوں کے صحیح ایمان کے نتیجے میں ان کے الگ صف لگا دیتا ہے اور کافروں کو الگ کر کے ان کو برباد کرتا ہے. ایمان والوں میں جو ظاہری ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان میں جو جھوٹے ہوتے ہیں، جو مطلبی ہوتے ہیں، جو منافق ہوتے ہیں، جو حالات کے نتیجے میں اپنے پیترے بدلتے رہتے ہیں، جو جس طرف دریا بہتا ہے اس طرف بہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، چڑھتے سورج کو پوجا کرتے ہیں، ہر قوت کے سامنے جھک جانے والے ہوتے ہیں، مطلب پرست ہوتے ہیں، غرض مند ہوتے ہیں، دنیا کے پجاری ہوتے ہیں، ضرورت کے پیچھے بھاگنے والے ہوتے ہیں، ان کو اللہ الگ کر کے برباد کر دیتا ہے. یہ حالات اس لیے بھی آتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نا امیدی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، نا امیدی ایمان کے منافی ہے. آپ جس حد تک جو کام کر سکتے ہیں آپ اس کے مکلف ہیں. آپ ایک بچے کو کلمہ سکھا سکتے ہیں، آپ اس کے مکلف ہیں. اس چیز کو بھی آپ پورے دنیا کے اور خاص طور پہ ملک کے حالات کے تناظر میں رکھ کر سمجھیے. آپ 5 روپے سے کسی کی مدد کر کے کوئی خیر کا کام کر سکتے ہیں، اسے بھی اس تناظر میں سمجھیے. آپ ایک چھوٹے سے سرکل کے اندر رہتے ہوئے کوئی بھی خیر کی، اخلاق کی، سماجی اصلاح کی کوئی کوشش کر سکتے ہیں، وہ بھی بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھنے کے لائق ہے اس تناظر میں جو پورے ملک کا یہ عالمی تناظر ہے. میں جو کہنا چاہتا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریے. مقصد کہنے کا یہ ہے، اس کی وضاحت میں کرتا ہوں کہ حالات کے بدلنے اور مسائل کے سخت ہونے کا شکوہ کرنے کے بعد اگر ہم اس کیفیت کا شکار ہوتے ہیں کہ اب جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، جیسے حالات بننے ہیں سو بننے ہیں، جو اللہ نے فیصلہ کر لیا وہ ہو کر رہے گا، ہم تو ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھیں گے. یا کوئی یہ سوچتا ہے دوسری طرف کہ کوئی آدمی دین کا، خیر کا، اصلاح کا، دعوت کا، فکر کا، سماجی اصلاح کا کوئی بھی چھوٹا موٹا کام کر رہا ہے تو اس سے کیا ہونے والا ہے. آپ کوئی پرپوزل لے کر جائیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اس علاقے کے اندر، بندر کے ایریے کے اندر ایک ایسا موومنٹ چلائیں گے جس کے ذریعے سے ہم نوجوانوں کو جو برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو غلط کاریوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو غلط راستوں پر چل رہے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے ایک منظم طریقے پر، پری پلان طریقے پر کوشش کریں گے. ان کے لیے کچھ ایسے کورسز کا انتظام کریں گے، کچھ ایسے کلاسز کا انتظام کریں گے. ہم ان تک پہنچنے کے لیے ان کو کسی جگہ گیدرنگ کر کے اکٹھا کریں گے. ہم ان تک پہنچنے کے لیے کسی نہ کسی شکل میں ان کو پمفلیٹ پہنچائیں گے. ہم ایک گروپ بنا کر سوشل میڈیا کے استعمال سے ان تک پہنچیں گے، ان کو اپروچ کریں گے. آپ یہ ایک پروگرام لے کر اٹھے یا کسی نے یہ کوشش کی. ایک نقطہ نظر یہ ہے پورے ملک کے حالات کے تناظر میں اس ایک چھوٹے سے علاقے کی اس چھوٹی سی کوشش کی کیا حیثیت ہے. لہذا یہ سب ایسی ہی باتیں ہیں، کام ہیں، اس کا کوئی اثر وثر نکلنے والا نہیں ہے. ایک سوچ یہ ہے جو نگیٹو سوچ ہے، نا امیدی کی سوچ ہے، مایوسی کی سوچ ہے، ایمان مخالف سوچ ہے. اور دوسری طرف ایک سوچ ہے کہ اگر اس کے اندر میرا ایک ذرہ بھی، ایک لمحہ بھی، ایک پل بھی، ایک بول بھی، ایک سانس بھی، ایک چال بھی، ایک پل بھی، ایک مومنٹ بھی لگ گیا
تو میرے لیے آخرت میں اللہ کے ہاں جواب دینے کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے، اللہ نہ ہمارا محتاج ہے، نہ ان کا محتاج ہے، نہ دوسروں کا محتاج ہے۔ ہم کام کے مکلف ہیں، ہم اس ذمہ داری کو جس حد تک پہنچا سکتے ہیں وہاں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد اس کا نتیجہ پورے ملک پر نکلے، علاقے پر نکلے، دنیا پر نکلے، ایک گھر پر بھی نہ نکلے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، اس کا ذمہ اللہ کا ہے۔ ہماری ذمہ داری کام کی ہے، ہماری ذمہ داری عمل کی ہے، ہماری ذمہ داری کوشش کی ہے، ہماری ذمہ داری جد و جہد کی ہے۔ جس قدر ہم کر سکتے ہیں ہم اس کے مکلف ہیں۔ اگر ہم نے اس میں کوتاہی کی تو ملک کی حالات کا رونا رو کر اللہ کے ہاں ہم عہدہ برآ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے ہم سے سوال ہماری صلاحیتوں اور ہماری طاقت کے اندر جو چیزیں آتی تھیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ہم نے اس کا جواب دیا تو ہم کامیاب ہوں گے، اگر ہم اس میں ناکام ہوئے تو اللہ کے ہاں ناکام ہوں گے۔ ایک بات اور سمجھنے کی ہے، جس پہلو کی طرف اشارہ کرنا، اس کی نشاندہی کرنا بہت ضروری ہے۔ حالات کا مقابلہ کرتے کرتے، حالات کو فیس کرتے کرتے، یا جو مسائل بنائے جاتے ہیں اس کو اتنا کمپلیکس اور اتنا گنجلک بنایا جاتا ہے کہ اس میں الجھتے ہم اس قدر نیچے آتے جاتے ہیں اپنے ڈیفنس کے اندر، اور ہم اس قدر نیچے آتے جاتے ہیں اپنی صفائی دینے کے اندر کہ اس کے بعد پھر ہم اسلام کی قطعی چیزوں سے بھی تنازل اختیار کرنے لگتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہوتی ہے۔ ہم جن حالات کے اندر بھی ہوں، انسانی بنیادوں پر، اخلاقی بنیادوں پر، سماجی بنیادوں پر، معاہداتی بنیادوں پر، اتفاقی بنیادوں پر، ہم وہ تمام کام کر سکتے ہیں جو ایک اچھا اور کامیاب سماج کرتا ہے اور اس کو کرنا چاہیے، اور اس میں ہم پارٹیسپیٹ لے سکتے ہیں جس قدر ایک اچھا اور زندہ سماج کرتا ہے اور کرنا چاہیے۔ لیکن اگر بات سیکولرزم کے نام پر، لبرلزم کے نام پر، اور دوسرے ازمز کے نام پر، کمیونزم کے نام پر، اگر ہمارے دین کی اصول اور ضابطوں اور قطعیات پر حملے کیے جائیں، اس کو نکالنے کی بات کی جائے، یا اس سے اپنے کو الگ کر کے پیش کرنے کی بات کی جائے، تو یہ ایمان کے لیے بڑا خطرناک ہے اور مسلمانوں کے لیے تباہ کار ہے۔ ہمیں اس پر راضی نہیں ہونا ہے، ہمیں اس کو کسی حال میں قبول نہیں کرنا ہے کہ ہماری عورتیں ویلنٹائن ڈے کے نام پر سیکولرزم اور لبرلزم کے نام پر اس کا بینر لگائیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہم نے آج ایک تصویر دیکھی سوشل میڈیا پر، شاہین باغ کی خواتین، ہماری مائیں بہنیں، جن کی جد و جہد، جن کی قربانی، جن کی جافشانی سر آنکھوں پر ہے، اور ان کی قربانی کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو صحیح رخ دینے کی ضرورت ہے، اس کے صحیح گائیڈنس کی ضرورت ہے۔ یقیناً اس نے بڑا اثر ڈالا ہے، اس کی بڑی حساسیت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن وہاں سے کچھ فوٹوز آتی ہیں جس میں ہماری برقع پوش خواتین ویلنٹائن ڈے کی مبارکباد کی بینر لے کر کھڑی ہیں۔ کچھ فوٹوز آتی ہیں ہماری مسلم بہنوں کی ان پروٹیسٹ کے اندر سے، جو تلک لگا کر اور دوسرے ہندوانی رسوم و رواج کے اظہار کے ساتھ کسی بات کو کاؤنٹر کر رہی ہوتی ہیں کہ میرا فیس اور میرا چہرہ اور میرا وجود اور میرا لباس میری شناخت نہیں دے رہا ہے۔ ہمیں اپنے تشخص سے نیچے نہیں اترنا ہے، ہمیں موت کو گلے میں پھندا بنا کر قبول کر لینا ہے، ہمیں پھندے کو موت کے چوم لینا ہے، لیکن اپنے اسلام کے تشخص سے نیچے نہیں اترنا ہے، کیونکہ اس سے جب ہم نیچے اترے تو یہی تو ہماری موت ہے۔ اس کے بعد تو ہمارا وجود کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کے بعد دوسری تمام چیزوں کو قبول کرنا کیا مشکل بات رہ جاتی ہے۔ ہماری جو کوشش ہے، ہماری جو جدوجہد ہے، ہماری جو لڑائی ہے، ہمارا جو مقابلہ ہے، وہ اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، اگر اسی کا سودا کیا جانے لگے تو ہمارے ان تمام کوششوں کے کوئی معنی نہیں رہ جاتے ہیں۔
اس لیے صحیح قیادت، صحیح رہنمائی، صحیح گائیڈنس اور صحیح علماء کی سرپرستی میں کوششوں کو کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو ایک ایسے منظم طریقے پر لانے کی ضرورت ہے جس کے اندر وحدت بھی ہو، قوت بھی ہو، ایمان بھی ہو، حکمت بھی ہو، بصیرت بھی ہو، مصلحت بھی ہو، جوش بھی ہو، ولولہ بھی ہو، ہمت بھی ہو۔ ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن اس اسلام کے جھنڈے کے اندر جس اسلام کے تحفظ کی کوشش ہمارا سب سے بڑا ایم ہے، اگر اس پر چوٹ پڑ رہی ہے، اگر اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، یا ہم دوسروں میں مدغم ہوتے جا رہے ہیں، یا دوسری باطل طاقتیں ہمیں کیپچر کرتی جا رہی ہیں، ہمارا استحصال کرنے لگی ہیں، ہمیں غلط استعمال کرنے لگی ہیں، اور ہم اپنی صفائی دیتے دیتے اپنے اصول سے تنازل اختیار کرنے لگے، تو یہ ہمارے لیے انتہائی خطرناک بات ہے اور ناقابل قبول امر ہے۔ ہمیں اپنے ایمان پر، اپنے یقین پر، اپنے اللہ پر، اپنے دین پر اور اسلام کی قطعی چیزوں پر پورے اعتماد اور پورے بھروسے اور پورے اپنی آئیڈینٹی اور تشخص کے ساتھ ان تمام چیزوں کو اختیار کرنا ہے جو ہمارے ملک کے دستور کے تحفظ کے لیے ضروری ہیں، جو ہمارے ہندوستانی سماج کو محبت اور پریم کے ساتھ باقی رکھنے کے لیے ضروری ہیں، جو مسلم اور غیر مسلم کے درمیان انٹریکشن کے لیے ضروری ہیں۔ ان تمام چیزوں کے ہم داعی بھی ہیں اور اس کے تقاضے کو سمجھتے بھی ہیں اور اس کی ضرورت کو بہت حساسیت کے ساتھ دیکھتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے بعد ہم اس بات پر قطعی طور پر ثابت قدم ہیں کہ اسلام کے کسی حکم سے، کسی کے ذریعے سے یا کسی کے لیے تنازل اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ ہم اس بات کو قبول کرنے کو ہرگز تیار نہیں ہو سکتے کہ ہم اس یکجہتی کے نام پر اپنی عورتوں کے چہروں سے برقع اور ان کے جسموں سے برقع اتار دیں اور ان کو ننگا کر سامنے پیش کر دیں۔ ہم اس بات پر تیار نہیں ہیں کہ ہمارے مسلمان نوجوان ہندو رسوم و رواج کو اختیار کرنے پر اس یکجہتی کے نام پر تیار ہو جائیں۔ ہم اس بات پر تیار نہیں ہیں کہ ہم اپنی عبادتوں کو بہت زیادہ تنگ کر کے اور اس کو چھپا کر اور اس کا اظہار کیے بغیر زندگی گزارنے پر راضی ہو جائیں۔ ہم اس بات پر تیار نہیں ہو سکتے کہ ہم اسلامی آئیڈینٹی، اسلامی تشخص، اسلامی روپ کو اختیار کرنے کو ترک کر دیں۔ اس یکجہتی کے عنوان کے تحت یہ بات قبول نہیں ہو سکتی، ہمیں اس کے لیے تیار نہیں ہونا ہے۔ ہماری جنگ اسی کے لیے، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں، پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں، انبیاء کی تاریخ کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کے کہتا ہوں، قرآن کی آیات کو دیکھ کر کہتا ہوں، اللہ کی مدد بھی اسی کی بنیاد پر آئے گی۔ اس کے بغیر اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ دنیا کی دوسری قوموں کا تھوڑا سا ساتھ مل سکتا ہے۔ اللہ کی مدد کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے دین کی نمائندگی کریں، اور اللہ کے دین کی وہ نمائندگی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور ہمارے چہروں پر جو انتہا پسندی کا اور ٹیررزم کا ایک لیبل لگا دیا گیا ہے، جس کی بنیاد پر ہم اپنی صفائی دیتے رہتے ہیں، ہم اپنے کو اچھا ثابت کرنے لگتے ہیں، اپنے کو سیکولر دکھاتے رہتے ہیں، اور ہر پلیٹ فارم پہ اپنے کو دفاعی انداز میں پیش کرتے رہتے ہیں، اپنا ڈیفینس کرتے رہتے ہیں، اور اپنے اوپر سے اس لیبل کو ہٹانے کے لیے اپنے ایمان کے اور اپنے تشخص کے، اپنی آئیڈینٹی کے پردے چیرتے رہتے ہیں۔ اس سے ہماری نجات نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمیں پورے اعتماد کے ساتھ اور اللہ کے دین پر پورے بھروسے کے ساتھ اس غلط پروپیگنڈے کا مثبت مقابلہ کرنا ہے۔ اس مثبت مقابلے کے اندر تنازل اختیار نہیں کرنا ہے، اقدامی طور پر اسلام کی ان تمام چیزوں کی حقانیت کو پیش کرنا ہے، یا اس دائرے میں رہ کر ان کوششوں کو کرنا ہے جو ہمارے دستور کی یا سیکولرزم کے تحفظ کے لیے ضروری ہیں، اور جس حد تک ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں بغیر اپنے دینی تشخصات میں انٹرفیئر کیے ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
اس پہلو سے صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے، جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں ان کو دور فرمائے، جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کو قبول فرمائے، اچھی قیادت عطا فرمائے، اچھی لیڈرشپ نصیب فرمائے، اچھے لوگوں کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، خدمت کو قبول فرمائے، مسائل کے حل پیدا فرمائے، ہر ایک کو اپنے تئیں جو کوشش کر سکتا ہے اس کی توفیق عطا فرمائے، اس کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اپنی پسندیدہ امت بنا لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔